السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کی طرف گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں سکتہ کے بارے میں کہ قرآن پاک میں کل کتنے سکتے ہیں، جائز کتنے ہیں اور واجب کتنے ہیں، اور سکتہ کیا کیسے جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سکتہ کو صحیح معنی میں ادا نہیں کر پاتے، تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز سیکھ رہے ہیں سکتہ کے بارے میں کہ سکتہ کو ادا کیسے کرنا ہے، رکنا کیسے ہے، سانس توڑے بغیر آگے لفظ کیسے پڑھنا ہے۔ تو اب ہم سیکھ رہے ہیں، یہ سورۃ یاسین ہے، آیت نمبر 53 میں ہم سکتہ کے بارے میں سیکھیں گے، اور دوسرا سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں ہم سکتہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ ادھر کون سا سکتہ ہو رہا ہے، یعنی سکتہ جائز ہے یا سکتہ واجب ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیے، میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کا بھی اس نیکی میں حصہ شامل ہو جائے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ پر سکتہ واجب ہے، یعنی روایت حفص میں قرآن مجید میں 4 جگہ سکتہ واجب ہے، اور سکتہ کیا کیسے جاتا ہے۔ پہلا جو مقام ہے سورۃ یاسین ہے، اور آیت نمبر 52 میں سکتے کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا، قالوا یا ویلنا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اب ہم من مرقدنا میں دیکھیں، سکتہ کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر رک کے اگلے لفظ کو پڑھ لینا۔ اب میں نے من مرقدنا ہذا، یعنی رکی ہوں لیکن میں نے سانس نہیں توڑا، تھوڑی دیر رک کے آگے اگلے لفظ کو پڑھ دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ سکتہ کا معنی ہے رکنا، سانس نہیں توڑنا، بلکہ کیا ہے، رک کے آگے اگلا لفظ پڑھ لینا، تو اسی کو سکتہ کہتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر روک دینا، اس کے بعد اگلا لفظ پڑھ دینا، یعنی وقفہ بالکل نہیں کرنا، جیسے من مرقدنا ھذا، اس طرح۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ادھر ایک وقف لازم بھی ہے اور سکتہ بھی ہے۔ اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ادھر وقفہ کرنا ہے، کیونکہ ادھر وقف لازم بھی آ گیا ہے اور ساتھ سکتہ بھی آ گیا ہے، تو اب سکتہ کرنا ہے یا وقف لازم کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ ادھر سانس کو توڑے بغیر اگلا لفظ ہم نے پڑھ لینا ہے، اور سکتہ جو ہوتا ہے سانس کو روکنا ہوتا ہے، آواز کو توڑنا نہیں ہوتا، لہٰذا ہم نے ادھر سکتہ یعنی سانس کو توڑنا نہیں، یعنی آواز کو تھوڑی دیر روک کے اگلا لفظ ہم نے پڑھ لینا ہے۔ اب ہم اس لفظ کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ میم، میم زیر میم، میم غو زبر مر۔ اب میم زیر میم کو میم سے ملانا ہے، درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا۔ میم غو زبر مر، قاف زبر قا، دال زیر دی نون، الف زبر نا، میم مرقدنا۔ اب سانس تھوڑا سا لمبا کر لیا ہے، لیکن اس کو آگے
سانس کو توڑنا نہیں ہے. ہا کھڑی زبر ہا، ذال الف زبر ذا، میم مرقدنا، ہاذا یعنی اتنی دیر ہم نے سانس روک کے اگلے لفظ کو ادا کر لینا ہے. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اب دوسرے مقام پر ہم جو سیکھ رہے ہیں سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں ہم سکتہ سیکھ رہے ہیں. یہ بھی سکتہ روایت حفص میں واجب ہے، یعنی دوسرا سکتہ ہم سیکھ رہے ہیں. اس سکتے میں بھی لفظ کو ادا کر کے بغیر سانس توڑے اگلا لفظ پڑھ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ واجب. جیسے اب ہم شروع کرتے ہیں آیت کو. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اب اس کا ہجا بھی کر لیتے ہیں. با لام زبر بل، را الف زبر را، نون زبر نا، بل رانا. اکثر مسٹیک کیا کر جاتے ہیں؟ برانا، برانا یعنی وقفہ بھی نہ کرنا، سکتہ بھی نہ کرنا اور سانس بھی بغیر توڑے بلکہ را کے اوپر شد کر کے پڑھ جانا. تو یہ بالکل غلط ہے. ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اسی طرح ہم نے بل پہ تھوڑی دیر آواز کو روک لینا ہے، بلکہ سانس کو ہم نے بالکل نہیں توڑنا. پھر آواز روکے ہوئے اگلے لفظ کو ہم نے پڑھ لینا ہے رونا. جیسے بل رونا، کلا بل رونا. اب ہم سیکھ رہے ہیں سکتہ جائز، یعنی سورۃ الاعراف ہے آیت نمبر 23 یعنی 23 آیت ہے. اب ادھر ہم نے دیکھنا ہے کہ سکتہ جائز ہے یا واجب ہے. یہ سکتہ جو ہے جائز ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، سکتہ اگر نہ کریں تو بھی گناہ نہیں ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. جیسے أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. یہ ہم نے سانس کو توڑ کے بغیر سانس توڑے اگلے لفظ کو ہم نے پڑھ دیا ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. اب ہم اگر نہ بھی سکتہ کریں ادھر پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اب ہم سکتہ نہ کر کے ہم آیت کو ادا کرتے ہیں. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. یعنی یہ واجب نہیں ہے، یہ جائز ہے. یعنی کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اب ہم دوسرا سکتہ جائز سیکھ رہے ہیں سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 184 میں. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. ادھر بھی یہی ہے کہ سکتہ کر لیں تو جائز ہے، نہ کریں تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی سکتہ جائز کر ہم کر رہے ہیں. جیسے اب یتفکروا میں تھوڑی دیر سانس روک کے اگلے لفظ کو ہم نے پڑھ دیا ما بصاحبہم. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. اس کو کہتے ہیں سکتہ، یعنی بغیر سانس توڑے اگلے لفظ کو پڑھ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. اب ہم دوسری صورت پڑھیں گے کہ ہم سکتہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جائز سکتہ ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. یعنی کر لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر نہ کیا جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. روایت حفص میں اس کو کہتے ہیں سکتہ جائز.
کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔